ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے حلال نہیں، تمہارے لیے جائز نہیں، ان تأخذوا، کہ طلاق کے بعد تم نے طلاق دیا، زندگی کا پہلا طلاق تھا، رجوع کا حالت تھی، رجوع گزارنے کے لیے اپنے گھر میں بیوی کو رکھا، پوری عدت رکھا، لاسٹ تک کے دونوں خاندان نے رجوع کی کوشش کی، لیکن رجوع کے حالات اس لیے نہیں بنے کہ تمہیں لگتے تھے اللہ کے حدود قائم نہیں کر پائیں گے آپس میں رہ کر جی کر، اور جدائی کا وقت آ گیا تو جدا کر دو، لیکن آگے آپشن موجود ہے عقد جدید کا بنا حلالے کے، تو جدائی ہو گئی تو اس وقت تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان تأخذوا، کہ تم لے لو جو کچھ دیا، وآتیتم احداہن قنطارا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ڈھیر دے دیا، فلا تأخذوا منہ شیئا، اس میں سے کچھ لے نہیں سکتے، اتأخذونہ، کیا تم واپس مانگ رہے ہو، بہتانا و اثما عظیما، اثما مبینا، بہتان اور بڑے گناہ کو کر رہے ہو، اگر ایک تنکا بھی واپس مانگتے ہو، بیوی کو مہر میں دیا یا جو جیسے جس حالت میں دیا، طلاق کے بعد عدت کے بعد تمہیں اور اسے دینا ہے، متاع بالمعروف، ایکسٹرا دینا ہے تمہیں، دے کر خوشی کے ساتھ رخصت کرنا ہے، حقا علی المتقین، تمہارے ثواب دید کے اوپر ہے، اللہ سے ڈرنے والے پر مزید اس کو دے کر رخصت کرنا ہے۔ ولا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں، ان تأخذوا، کہ تم واپس لے لو، مما آتیتموہن، جو کچھ تم نے اپنی بیویوں کو دیا طلاق کے وقت، جدائی کے بعد، عدت ختم ہونے کے بعد، رجوع کے حالات دیکھنے کے بعد رجوع نہیں کیے، شیئا، کچھ بھی مت لو، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، یہ لگے کہ جدائی کے بعد پھر جنگ جدال ہوگا، آپس میں بہت اختلاف ہوگا، ایسی بات آ جائے گی تو اس کا کچھ اور سچویشن حالت، آپس میں ڈھیر سارا پراپرٹی جائیداد ہے، یہ فقیر ہو گیا اور سب کچھ یہ لے کے جا رہی ہے، تو اس کے لیے الگ حالات بیٹھ کے تم آپس میں طے کر لو، فکس کر لو، ہاں، اللہ یقیمہ حدود اللہ، لیکن اچھی زندگی، اگر دونوں جدا ہو گئے تو اللہ دونوں کو اچھی زندگی دے، یہ دعا بھی ہے، اور قرآن کے اندر بھی وہ آیت آئی ہے کہ دونوں اگر جدا ہو گئے تو اللہ کے حدود قائم کرنے کے لیے اچھی زندگی گزارے، اگر یہ ڈر ہو اللہ یقیمہ حدود اللہ، فإن خفتم اللہ یقیمہ حدود اللہ، دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے، فلا جناح علیہما، تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فیما افتدت بہ، جو وہ اپنی مرضی سے چھوڑ دے اور خلا لے لے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، اللہ کی کھینچی ہوئی باؤنڈری ہے، اللہ کا خط ہے، اللہ نے بیان کیا ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اسے کراس مت کرو، سورہ بقرہ میں تو کہا فلا تقربوها، قریب بھی مت جاؤ، پھلانگنا تو دور کی بات، پھلانگنے کی بات تو آئے گی، آ کے پکڑیں گے حدود کو، چڑھیں گے، پھر کودنے کی بات آئے گی، کراس کرنے کی بات آئے گی، قریب بھی مت جاؤ اللہ کے حدود کے، فلا تقربوها، یہ اللہ کی سختی ہے، اللہ کی حدود معمولی سمجھتے ہو، انسانوں کا فتویٰ نہیں ہے، اقوال الرجال نہیں ہے، اٹکل پچو رائے قیاس نہیں ہے، اللہ کے حدود ہے، جیسے میرے کلام، میری بات، میرے حکم، میرے حدود، میرے قرآن، میرے احکام نازل کیے ہوئے کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی اہمیت ایک مخلوق پر خالق کی ہے، تو میرے حدود کی، میرے احکام کی، میرے کلام کی، میری نازل کی ہوئی باتوں کی، میرے قرآن کی باتوں کی، طلاق کیسے، وراثت کیسے، نکاح کیسے، لین دین کیسے، معاشرت کیسے، آپس کے تعلقات کیسے، یہ کیسے ہو، میں نے بیان کر دیا، حدود میں کھول کھول کر بیان کر دیا، اسے کراس کرنے والے کے لیے وللکافرین، کافر کہا گیا، ہمیشہ جہنم خالدن فیہا ولہ عذاب مہین، ذلت والا عذاب ہمیشہ جہنم میں رہے گا اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا۔ تو جیسے مخلوق کے اوپر خالق کی فضیلت ہے، ایسے ہی مخلوق کی بات، مخلوق کا فتویٰ، مخلوق کی رائے قیاس، اقوال الرجال کے اوپر اللہ کی حدود کی اہمیت ہے، اللہ کی بات، اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کی باتوں کی اہمیت ہے، اسے تم مذاق مت سمجھو، تلک حدود اللہ، اللہ کے حدود ہیں، فلا تعتدوها، اسے کراس مت کرو، ومن یتعد حدود اللہ، جو اللہ کی حدود کو کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں، فان طلقها، دو مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے ایک مرتبہ طلاق دیا، طلاق کے بعد عدت شروع ہوئی، اس دوران دونوں رجوع کے سارے پورے خاندان دونوں طرف کے کوشش کر رہے تھے، رجوع نہیں ہوا، جدا ہو گئے، پھر عقد جدید کیا، پھر طلاق دیا، یا رجوع کے بعد دوسرا طلاق دیا، پھر رہنے لگے، پھر طلاق دیا تو یہ اس کو رجوع کے حالات کے لیے عدت آئی، عدت کے دن گنو، اب اس کے اندر رجوع کر لیا، پھر رہنے لگے، اب تیسرا طلاق دے سکتا ہے، تیسرے طلاق کے بعد فلا تحل لہ کے احکام آئیں گے،
فَإِن طَلَّقَهَا یہ ہے تیسرا والا طلاق. تو طلاق 1 2 3 نہیں ہے، 1 2 3 نہیں ہے، طلاق پہلا، دوسرا اور تیسرا ہے. تو بیوی پہلے، دوسرے، تیسرے طلاق اس کے بیچ کے پروسیجر پورے ہونے کے بعد حرام ہوتی ہے. عورت 3 طلاق سے منکوحہ مدخولہ 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی. غور کرو، بار بار کہہ رہا ہوں میں، سن لو کیا کہہ رہا ہوں. عورت بیوی منکوحہ مدخولہ 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی، تیسرے طلاق کے بعد حرام ہوتی ہے. ایک ساتھ 3 طلاق سے حرام نہیں ہوتی. پہلا ہو ایک پروسیجر ہو رجوع کا، دوسرا ہو پھر پروسیجر ہو، تو تیسرے طلاق کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا اب اگر وہ تیسرا طلاق دے دے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. فَإِن طَلَّقَهَا اگر تیسرا طلاق دے دے فَلَا تَحِلُّ لَهُ اب وہ عورت اس کو رجوع کے ذریعے یا عقد جدید کے ذریعے حلال نہیں ہوگی. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ دوسرا آدمی نکاح کرے گا، مر جائے گا اور نہ نبھنے کی وجہ سے وہ دونوں بھی اللہ کے حدود قائم نہیں رکھ پا رہے، اس لیے طلاق دیے. عزم مسمم ما تعمدت قلوبکم بما عقدتم الایمان پکی قسم، پکے ارادے عزم مسمم کے ذریعے. وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق تب وہ طلاق دے. تعمدت قلوبکم بما کسبت قلوبکم یہ 3 مرتبہ زندگی کے طلاق ہو کر وہ عورت گئی، ایک نئے نے نکاح کیا، نئی نبھ رہی، مر گیا، تو یہ پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے گی. حلال کی نہیں جاتی، حلالہ کیا نہیں جاتا، حلال خود سے ہوتی ہے. یا نہیں نبھنے کی صورت میں خود وہ طلاق دے دے، دوسرا نکاح کرنے والا اس کو بھی رجوع کا حق ہوگا. رجوع کا پورے معاملات دیے جائیں گے. رجوع کر، اللہ حکم دے گا فامسکوہن. اور اگر پہلے ہی اس ارادے سے نکاح کیا کہ پہلے والے کے لیے حلال کرنے کے لیے رشتے قائم کر کے ایک رات بتا کے طلاق دے دوں گا تاکہ پہلے والے کے لیے حلال ہو جائے، تو اس نیت کے تھرو نکاح ہی نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ رہنے کے لیے، نبھاؤ کے لیے، بیوی بن کر رہنے کے لیے جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح ہی نہیں ہوگا تو طلاق اور حلال اور حرامہ کے تو سوال ہی نہیں آتا. اب اگر رہنے کے لیے اس نے نکاح کیا، مر گیا تو پہلے کے لیے حلال ہوئی، یا بائی چانس نہیں نبھ رہی طلاق دیا تو ابھی پہلے کے لیے حلال نہیں ہوئی، ابھی رجوع کے معاملات چل رہے، ابھی عدت چل رہی. عدت میں ریکنسیلیشن دونوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے گی. اب اگر نہیں ہوا تب پہلے کے لیے حلال ہوگی بنا رجوع کے، اور اس کے لیے بھی حلال ہوگی. دونوں سے نکاح کسی سے بھی کر سکتی ہے. یہ معاملہ ہوگا، غور کرو. فَإِن طَلَّقَهَا تیسرے طلاق کے بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ اب وہ حلال نہیں ہوگی. رجوع کے، عدت کے، شوہر کے گھر رہنے کے سارے حالات گزرنے کے بعد فَلَا تَحِلُّ لَهُ اب عورت حلال یا حرام ہونے کا معاملہ آئے گا. یہ آیت اپلائی ہوگی. ایک ساتھ زبان سے 3 مرتبہ ادا کر دیے، اس کے لیے یہ آیت اپلائی نہیں ہوگی. فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ کوئی نکاح کرے گا، رہے گا، مر جائے گا، کسی وجہ سے طلاق دے گا تو رجوع کا حقدار ہوگا. نہیں کیا تو پہلے والے سے کر سکتی ہے. فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا اگر دوسرے والے شوہر نے بھی طلاق دے دیا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو یہ پہلے میاں بیوی کے لیے اب کوئی حرکت نہیں. أَن يَتَرَاجَعَا کہ دونوں رجوع کریں. یہاں بھی اللہ رجوع کا لفظ استعمال کر رہا ہے. اذا تراضوا جب آپس میں راضی ہو گئے. أن يتراجعا 3 مرتبہ زندگی کے 3 الگ الگ مرحلوں میں طلاق ہو چکا تھا، رجوع نہیں کیا تھا یا رجوع کیا تھا، تیسرے طلاق کے بعد حرام ہو گئی تھی، کسی سے نکاح کیا تھا. فلا جناح علیہما اب وہ اگر مر گیا یا طلاق دیا، وہ بھی رجوع کا حقدار تھا، رجوع نہیں کیا، چھوڑ دیا، ختم ہوا، تو یہ پہلے والا علیہما دونوں میاں بیوی پہلے والے پر کوئی گناہ نہیں. ان یتراجعا کہ دونوں آپس میں پھر سے رجوع کر لیں. عقد جدید دم فائنل نیو عقد جدید بھی نہیں. عقد جدید ثانی اور ثانی تو بنا رجوع کے رخصتی کے بعد ہے، یہ تو بالکل نیو نکاح، رینیول آف نکاح ہو گئے. ان یتراجعا دونوں نکاح کے ذریعے پھر جٹ سکتے ہیں. ان ظنا اب اگر یہ سوچ رہے کہ دونوں اب آپس میں اچھے سے رہیں گے، اللہ کی حدود کو ضائع نہیں کریں گے، پھر لڑائی جھگڑا گالی گلوچ نہیں کریں گے. ان ظنا دونوں گمان کرتے ہیں. ان یقیما الف کے ساتھ دونوں قائم کریں گے. یقیما ایک بندہ قائم کرے، یقیما تثنیہ کا صیغہ، دونوں اللہ کے حدود کو قائم کریں گے. اللہ کے حدود کے قائم کرنے کی بات کتنا آ رہی، مذاق نہیں ہے اللہ کے حدود. ان یقیما حدود اللہ و تلک حدود اللہ سن لو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی باؤنڈریز ہے، اللہ کی لمٹ ہے، اللہ کے خط ہے، اللہ نے کھینچا ہے. انزلہ الیکم اللہ نے نازل کیا ہے. ہاں
حلال اور حرام سے بھی بڑھ کے حدود ہیں، احکام سے بھی بڑھ کے حدود ہیں۔ یبینھا، اپنے حدود کو بیان کیا، لقوم یعلمون، جانکار لوگوں کے لیے، عالموں کے لیے، لیکن انہیں فتویٰ تو دکھ رہا، رائے قیاس تو دکھ رہا، اقوال الرجال تو دکھ رہا، انہیں اللہ کے حدود نہیں دکھ رہے، فتوے کے اوپر زندگی برباد کر دی۔ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب نے کہا، مرتے مرتے مرض موت میں احساس ہو رہا کہ زندگی ضائع کر دی فتاویٰ میں، رائے میں، قیاس میں، لوگوں کی اختلاف پڑھنے میں، اور حدود اللہ کی آیتیں قرآن کے اوپر اگر غوطہ لگاتے تو قرآن کی باتیں تو موتی چنتے چنتے ختم نہیں ہوتا۔ یبینھا لقوم یعلمون، یہ ہم بیان کر رہے اللہ کی حدیں، اللہ کے احکام، اللہ کی حدود کن لوگوں کے لیے؟ جو جانتے ہیں۔ تو رائے، فتویٰ، قیاس، اقوال الرجال سیکنڈ تھرڈ، آخری نمبر پہ پہلے اللہ کے حدود کو دیکھ لو، اس پر عمل کرو۔ یبینھا، اللہ نے بیان کیا اپنے حدود کو، لقوم یعلمون، جاننے والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں تیرے حدود کی طرف آنے کی توفیق دے۔ اب بھی تک جو علماء، یہ بندہ بہت کوشش کی سورہ طلاق کی آیتیں تفسیر بیان کرنے میں، بندے نے اے اللہ ان کو تو سمجھ عطا کر، ان کو تو توفیق دے سننے کی۔ یہ سنتے بھی نہیں، غور فکر بھی نہیں کرتے، انہیں بتایا جاتا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اس آیت کی تفسیر۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس آیت کی تفسیر۔ الطلاق مرتان، اس کی تفسیر۔ یبینھا، اللہ نے طلاق کی آیتیں بیان کی، یہ ساری تفسیر، معنی، مطلب، حدود اللہ جب علماء کو بتایا جا رہا، پبلک تو جاہل ہے، پبلک تو ان کے پیچھے چل رہی، ان علماء کو اللہ سمجھ دے، سننے کی توفیق دے۔ علامہ ابن تیمیہ نے جو جیل کاٹی اور جیل میں انتقال ہو گیا، موت پا گئے، اسی حدود کو بیان کرتے ہوئے اللہ بندہ بھی کوشش کر رہا۔ اس لیے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی روپے پیسے کے لیے نہیں، کوئی بددیانتی نہیں ہے، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ لوگ دشمن ہو رہے ہیں تیرے حدود کو بیان کرنے میں، لیکن بندہ بیان کر کے مرے گا تیرے حدود کو۔ اے اللہ تو اب ان کو سننے کی توفیق دے، ان علماء کو سننے کی توفیق دے، سننے کے بعد اے اللہ تیرے حدود پر آ جائے۔ یبینھا، تو نے بیان کیا، بندہ تو ایک ذریعہ بن رہا ہے بتانے کا، بولنے کا، اردو میں، ہندی میں۔ یبینھا وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یبینھا لقوم یعلمون، اللہ نے بیان کیا ہے جاننے والی قوم کو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے اگر ڈرنے والے ہیں تو کل رسوائی سے بچنے کے لیے۔ وتلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہیں۔ وللکافرین عذاب، اس کے انکار کرنے والوں کے لیے جان بوجھ کر یا انجانے میں یا اقوال الرجال کے پیچھے اندھے بن کر چلنے کی وجہ سے اگر اللہ کے حدود کو تم ضائع کرو گے تو اللہ کی سزا سے بچ نہیں پاؤ گے۔ وللکافرین، کافر کا تمہیں خطاب مل جائے گا، اسے کراس کرنے والا کبھی اللہ کی رحمت میں جائے گا نہیں۔ یبینھا، اللہ اسے بیان کر رہا، لقوم یعلمون، جانکار لوگوں کے لیے، عالموں کے لیے۔ بندے نے کوشش کی، مذاق مت سمجھو، سن لو، سمجھ لو، اللہ کے حدود پر آ جاؤ۔ آگے کی آیتوں میں سنتے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم نے طلاق دے دیا اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔